السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کل مدت خلافت 10 سال 6 مہینے 10 دن تھی۔ اس مدت کے دوران آپ کی انتظامی صلاحیت و حکمت، عدل و انصاف اور رعایا پروری کی وجہ سے 22,51,030 اسکوائر مائل زمین پر اسلامی خلافت کا پرچم لہرتا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذہن و دماغ، عقل و بصیرت اور دور اندیشی کی وجہ سے ایسے کارنامے انجام دیے جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کارنامے بعد میں آگے جا کر اگلی صدیوں میں شروع ہوئے۔ گویا اسے کہا جا سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جس صدی میں تھے وہ اس صدی میں نہ تھے، بلکہ وہ اگلی صدی فیوچر میں تھے، اور فیوچر کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کارنامے انجام دے رہے تھے، ایسے کہا جا سکتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار ایسے کارنامے ہیں جن کو ہم تعجب و حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ مثلا پہلا کارنامہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ قرآن کریم کے جمع کرنے اور اس کو مرتب کرنے کی طرف کروائی، جس کی بدولت قرآن کریم کو جمع کیا گیا، اس کو مرتب کیا گیا۔ دوسرا کارنامہ، مفتوحہ ممالک میں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مکاتب و مدارس قائم کیے۔ تیسرا کارنامہ، اپنے دربار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کی عزت کرتے، ان لوگوں کا احترام و اعزاز کرتے جو علم قرآن میں فوقیت رکھتے ہوں، اور علم قرآن میں لوگوں کا امتحان بھی لیتے تھے۔ جو کامیاب ہوتا تھا اس کو احترام و اعزاز سے نوازتے۔ چوتھا کارنامہ، اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ پانچواں کارنامہ ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیع فرمائی۔ مسجد حرام کی توسیع کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو مسجد حرام کی توسیع فرمائی۔ واپس لوٹتے ہوئے آپ نے یہ حکم دیا کہ مکہ مکرمہ کے ہر منزل پر سائے کا انتظام کیا جائے اور کنویں بنائے جائے، اور جو کنویں بند ہو گئے ہیں ان کو از سر نو پھر سے شروعات سے بنایا جائے۔ اور آپ نے یہ حکم دیا کہ حرم کے حدود پر نشانات قائم کیے جائیں۔ مسجد نبوی کی بھی توسیع آپ نے فرمائی ہے، مگر عمارت میں چھوارے کی لکڑی اور کچی اینٹیں لگائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ اور آپ نے حکم دیا کہ چٹائی کا فرش بچھایا جائے، تو آپ کے حکم پر مقام عقیق سے چٹائیاں منگائی گئیں اور بچھائی گئیں۔ چھٹا کارنامہ ہے عرب و عجم کے سنگم پر شہر کوفہ کو آباد کیا گیا۔ ساتواں کارنامہ، 900 جامع مسجدیں اور 4000 عام مسجدیں تعمیر کروائی گئیں۔ روایت میں آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 1036 شہر فتح ہوئے، یا پھر اس سے زائد بھی فتح ہوئے۔ شہر کے فتح ہوتے ہی فوراً مسجد کے تعمیر کا حکم دیا جاتا اور ساتھ میں ائمہ اور مؤذنین کو منتخب کیا جاتا۔ اور معلوم کرنے پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ 900 جامع مسجدیں اور 4000 عام 5 وقت کی نماز کے لیے مسجدیں تعمیر کرائی گئی تھی۔ ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ مقامی جو قاری حضرات ہیں، قاری صاحبان اور ائمہ مساجد کے لیے تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ اس کے ساتھ ایک مزید کارنامہ یہ بھی ہے کہ دریائے نیل کے نام خط جاری فرمایا۔ ایک اور کارنامہ ہے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، ان کو سبق سکھایا۔ 11واں کارنامہ ہے اپنے زمانہ خلافت میں آپ نے حکم دیا کہ اسلامی ممالک میں بازار میں کوئی بھی اس وقت تک دکان نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ شخص مسائل دینیہ میں اچھی طرح واقفیت نہ رکھتا ہو، یعنی کہ وہ علمی مسائل کو اچھی طرح جان لے، اس کے بعد دکان رکھے۔ دیکھیے اسلامی دینی تعلیمات کو بڑھانے کے لیے، اس کی ترجیحات کے لیے کیسی بہترین تدبیر اختیار کی گئی تھی۔ 12واں کارنامہ ہے تاریخ انسانیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے یہ حکم جاری فرمایا کہ عمراء اور حکام یہ عوام کے مالک نہیں ہیں،
عوام کی جان و مال میں حکام کا اور امراء کا، امیروں کا اور حاکموں کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ حاکم اور امیر تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور عوام کی کامیابی کی جد و جہد کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت کے دروازے ہر شخص کے لیے کھول دیے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ اگر کسی شخص کو کسی حاکم، امیر یا پھر کسی اور شخص سے شکایت ہو تو بلا جھجک آ کر اپنی شکایت پیش کرے۔ 13واں کارنامہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے راستے میں گھوم کر مانگنے والوں پر روک لگا دی اور محتاج، مفلس اور غریب لوگوں کے لیے وظیفہ جاری کر دیا تاکہ وہ اس وظیفے سے گزر بسر کر سکے۔ ایک اور کارنامہ ہے، آپ نے نظام احتساب جاری کیا، نظام احتساب کا قیام فرمایا، یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے آپ نے ممانعت فرمائی، ناپ تول میں کمی کرنے سے آپ نے ہمیں روکا، اور ایک بہترین توازن قائم فرمایا ناپ تول کے اندر۔ عزیز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایسے بہترین کارنامے اور اس کے علاوہ ایسے کئی منصب پوسٹ قائم کیے گئے، ان کے ایجادات ہوئے، جس کے نتیجے میں آج تک ہم ان مناصب سے، ان پوسٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان محکمہ جات سے آج تک ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ جیسے آتا ہے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، پولیس کا محکمہ ہے، جیل خانہ جات، بیت المال کا قیام ہے، مہمان خانے، مسافر خانے اور سرائے، نظام قضاء کا قیام، نظام افتاء کا قیام، عدالت کا نظام، صوبوں کی تقسیم، ڈاک کا نظام، ڈیم اور نہر کا انتظام، نظام تعلیم، زراعت، آب پاشی۔ آب پاشی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ زراعت کے لیے جو پانی کھیتی میں ڈالا جاتا تھا تاکہ فصلوں تک پانی پہنچ سکے، اس کو آب پاشی کہا جاتا ہے۔ تمام محکمہ جات کے لیے الگ الگ دفاتر کا قیام، شہروں کی صفائی ستھرائی پر خاص توجہ آپ نے فرمائی، نظام احتساب، اور اس کے علاوہ آپ نے مجلس شورا کا بھی قیام فرمایا تھا اپنے دور خلافت میں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے کارنامے آپ کے ایسے ہیں جو دور فاروقی میں، عہد فاروقی میں انجام دیے گئے۔ عزیز ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں اور ان کے واقعات سے، ان کی خدمتوں سے ہمیں سبق لینے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کو مکمل اسلامی اور دینی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔